رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً آپ اس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں خدا کا واقعی شکر ادا کرنا چاہیے۔ صلوات کے سلسلے سے کافی گفتگو، کیونکہ تعقیب نماز صبح میں جو دعا ہے اس میں کافی زور دیا گیا ہے، اگر آپ اس کی میننگ اور مفاہیم کو دیکھیں گے، مگر اب چونکہ وقت محدود ہوتا ہے لہذا کچھ باتیں ہی پیش کرنے کے بعد ہم آگے بڑھنا چاہیں گے۔ عربی متن اور ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد علیک صل علی محمد وآل محمد۔ خدایا میں تجھ سے محمد و آل محمد کے اس حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے ان کے اوپر قرار دیا ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ وجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني۔ اور ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے دین میں بصیرت، ہمارے دل میں یقین، ہمارے عمل میں اخلاص، ہمارے نفس میں سلامتی، ہمارے رزق میں وسعت دے اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما کہ جب تک زندہ رہوں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کا یہ جو کلمہ ہے کہ وجعل النور فی بصری والبصیرۃ فی دینی، پروردگار میرے آنکھوں میں نور قرار دے اور دینی بصیرت عطا فرما۔ تو یہ آنکھوں کا نور، بصر، دینی بصیرت، یہ ساری چیزیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں زیادہ ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جملہ ہے کہ آنکھوں کا نور ہمارے لیے قرار دے یا دین میں بصیرت، نور الگ الگ طریقے سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ کبھی خود کو نور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور خود اللہ ہے، یعنی خود خداوند عالم نے اپنے آپ کو نور کہا ہے، یہ سورہ نور میں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کبھی قرآن مجید کے ساتھ نور کو نازل کرنے کی گفتگو کیا ہے خداوند عالم نے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جی، اللہ نے نور اور کتاب مبین کو نازل کیا ہے، یقینی طور پر خداوند عالم نے اس کو بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے خود نور اور کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کریم، نبی مکرم کو بھی اور ان کی آل کو بھی نور کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے ایک آیت میں اپنے نبی سے یہ حکم فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ جی ہاں، یہاں پر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن نور ہے، خود نور یعنی نور جہاں پر دونوں کو ساتھ میں بیان کیا ہے کہ نور اور کتاب، وہاں پر پیغمبر اسلام کو، پیغمبر اکرم کو نور کہا گیا ہے، جی، آل کو ان کے نور کہا گیا اور کتاب کو نور کہا گیا۔ اس آیت میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی ایسی نورانی کتاب ہے کہ جس کو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے بھیجا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کو تاریکی اور اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ جی، کس کے ذریعے سے؟ اس نورانی کتاب کے ذریعے سے لے آئیں، تاکہ حقیقی نور خود اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے، پیغمبر اسلام کو بھی نور کہا ہے، قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے، یہ ساری چیزیں نور قرآن مجید بیان کی۔ لیکن اس دعا میں جو نور آیا ہے، جو نور آیا ہے یہ کوئی اور نور نہیں ہے، یہ اپنی آنکھوں کا نور، جو یہی روشنی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو، اچھا اچھا، اسی نور کو طلب کیا جا رہا ہے۔
خداوند عالم ہماری آنکھوں میں روشنی دے دے. آنکھوں کی روشنی بھی ایک عظیم نعمت ہے، واقعی بہت عظیم نعمت ہے. اور جس کو طلب کرنا، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کچھ دیکھے اس نور سے برحق دیکھے. یہ نورانیت اور حقانیت کو دیکھنے کے لیے خداوند عالم سے نور طلب کیا جا رہا ہے. اچھا، اس آنکھوں سے بہتر ہی چیز دیکھے، یعنی شاید اسی لیے یہ بیان کیا گیا قرآن کی تلاوت آنکھ کی روشنی میں اضافہ کرتی ہے، نور میں. بالکل، قرآن تلاوت آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے پانی کا جاری رہنا، پانی کو دیکھنا آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے. یہ سب روایتوں میں باقاعدہ آیا ہے. ہریالی، جی ہاں جی، سب چیزیں، ہری چیزیں، جی. یہ سب تو سائیکولوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. جی، ڈاکٹر لوگ خود اپنے پردے کو دیکھیے زیادہ تر گرین ہی رکھتے ہیں. جی، یہ ساری چیزیں بصیرت کے بصارت اور بصیرت یہ تقریباً یہاں پر ذکر کر کے خداوند عالم نے اس جملے کے وجعل النور فی بصری، یعنی یہی ظاہری نور مراد ہے. سبحان اللہ. لیکن اسی جملے کو ہم پھر سے دہراتے ہیں کلمے کو، وَاجْعَلِ النُّورَ فِي بَصَرِي وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي. اب سوال ایک پیدا ہمارے ذہن میں ہوا ہے، یقیناً ہمارے محترم ناظرین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا ہو. یہ بصارت اور بصیرت، یہ اکثر چیزیں استعمال ہوتی ہے کہ بصارت نہیں ہے یا بصیرت ان کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بصارت جو استعمال ہوا ہے، میں نے کہا بصارت یہی آنکھوں سے دیکھنا، یہ جو فزیکلی انسان کی جو آنکھ ہے، اس آنکھ سے دیکھنا، اچھا، اس کو بصارت کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ نحل میں اسی آیت میں، سورہ نحل کی آیت میں جو کلمح البصر کا لفظ آیا ہے، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اچھا، یعنی انسان اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. کلام البصر آنکھ کے معنی میں ہے. جی. لیکن وہ چیزیں جو انسان دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جس کو بصیرت کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت، پیغمبر کی زبانی کہ میں اللہ کی جانب بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. اللہ. یا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ پہ بصیر ہے، یعنی دیکھنا لگے. تو یہ آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے جو ظاہری ہمارے جسم کی آنکھیں نہیں. ان آیاتوں میں ارشاد کس کی طرف ہے؟ بصیرت کی طرف ہے، کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو یہ جو ہم بصارت کہتے ہیں یعنی انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے. ہاں، یہ بصیرت یعنی حقیقت کو دیکھنا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ مراد ہے. جو بصارت اور بصیرت کا واضح یعنی مختصر الفاظ میں یہ فرق ہے. تو ٹھیک ہے. والبصیرۃ فی دینی، یہ دینی بصیرت کیا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، دینی بصیرت جو طلب کیا جا رہا ہے، اس کی اور زیادہ ذرا مفاہیم بیان کیجئے. یہ جو یہاں پر اس کلمے میں استعمال ہوا ہے کہ والبصیرۃ فی دینی، یعنی انسان صرف جسم کی آنکھوں سے دین کو نہ دیکھے، جسم کی آنکھوں سے بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے. اپنے اطراف میں، اپنے جوانب جو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. صحیح. کیا ہر چیز سے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرتا ہے؟ نہیں. زندگی کا مقصد انسان کو حاصل کرنا ہے تو وہ دین سے حاصل ہو رہا ہے. صحیح. تو دین میں بصارت صرف کام نہیں آئے گی، بصیرت بھی. بصیرت ضروری ہے، یعنی دل کی گہرائیوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے انسان کو. لہٰذا یہاں پر دینی بصیرت کو خداوند عالم سے طلب کیا جا رہا ہے. جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو کلمح البصر جو کہا گیا ہے، یا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یا ادعو الی اللہ بصیرۃ، انہی آیتوں کو خداوند عالم نے یہاں پر جو ارشاد کیا، محققین نے جو بصیرت کے معنی بیان کیا ہے، اہل تحقیق نے، انہوں نے پہلا معنی جو بیان کیا ہے بصیرت کا، جی، اطمینان قلبی، دل کو مطمئن ہونا. کہ یہ جو کہا گیا ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اطمینان کے ساتھ، یعنی معرفت کے ساتھ. جو حق ہے خداوند عالم کا، حق اور باطل کو الگ کرنے والی بصیرت کے ساتھ، یعنی دل کی آنکھوں سے جس خدا کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کی طرف آؤ، اس کی طرف آؤ. یعنی اطمینان قلبی کا نام بصیرت قرار دیا گیا ہے. دوسری آیت میں محققین نے جو اس کا ترجمہ پیش کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے آیت پیش کی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
انسان اپنے نفس پر بصیر و آگاہ ہے۔ سورہ نور کی 24ویں آیت میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس پر گواہ ہے۔ اچھا، احتمال یہ ہے، یعنی ایک احتمال یہ ہے کہ خود انسان شاہد اور گواہ ہے اپنے اعمال کا، جی لہذا انسان کو بصیر بنایا گیا ہے۔ جو بصیرت میں تے آئی ہے، بصیرت یہ مبالغہ کے لیے آئی ہے، یعنی انسان اپنے اعمال سے آگاہ ہے، اچھا، اور بہت زیادہ آگاہ ہے، بے یہ شک، مبالغہ صحیح بات، خود انسان ہے۔ یار نہیں، دوسرا معنی بھی یہاں پر یہ احتمال دیا گیا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے کہ جی جی ہر عضو انسان کا گواہی دے گا قیامت میں، صرف زبان تالا، زبان بند رہے گی، تالا لگا رہے گا، اور ہر حصہ۔ تو یہ جو یہاں پر ہے، اس سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم پر انسان کا ہر عضو، ایک وقت خود انسان کا نفس ہے وہ مراد ہو سکتا ہے، ایک وقت نہیں ہے، انسان کا ایک حصہ جسم کا، ہاتھ پیر سب کچھ مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ انسان کے اوپر گواہ ہے، یعنی دل سے انسان اپنے اعمال پر گواہ ہے، سب اس کی خبر رکھتے ہیں۔ تیسرا معنی جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، دلیل اور بینات ہیں، یعنی دلیلیں، جی واضح روشن دلیلیں جو ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کو حق حاصل کرنے کے لیے، یعنی تاریکی اور ظلمات سے نکل کر روشنی اور علم کی طرف، جہالت کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکل کے انسان حق کی روشنی میں آ جائے، ان کے لیے جو دلیلیں استعمال ہو رہی ہیں اس کو بصیرت کا لفظ دیا گیا، نام دیا گیا۔ چنانچہ جہاں پر بصائر کے لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں، ان آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خداوند عالم نے جو دلیلیں رکھی ہیں جس کے ذریعے سے انسان ان دلیلوں کو پہچان کر دل کی آنکھوں سے آنکھیں کھل جائیں انسان کی، اور اس سے پہچان کر وہ حق کے راستے پر آئے، حق کو اختیار کریے، بیان گیا۔ اسی بصیرت کو، یعنی دل کی گہرائی سے جس حقیقت کو سمجھنے دیں، اسی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ جی جی یہاں پر خدا نے کہا کہ ہماری آنکھیں کھلی رہے، ہم مانگ رہے ہیں وَجَعَلِ النُّورَ فِي بَصَرِي، آنکھ میں بھی نور رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آخرت، جو ہماری عاقبت کے لیے ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ بصارت نہیں ہے، بصیرت ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے ہم دیکھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اندھا وہ نہیں ہے کہ جس کے آنکھوں کا نور چلا جائے۔ پھر کون اندھا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اندھا وہ ہے کہ جس کی دل کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ اگر انسان کے دلوں پہ جی جس کی دل کی آنکھیں بند ہیں اس کو حقیقت نہیں مل سکتی، لہذا دلوں کے آنکھوں سے انسان اپنی دین کی بصیرت طلب کر رہا ہے۔ یہیں پر مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ بینائی کا جانا آسان ہے انسان کے لیے، جی یہ آنکھوں سے نور چھن گیا، انسان فزیکلی طور پر چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے، جی ہاں، لیکن جو چیز سخت ہے وہ دل کے آنکھوں کے نور کا جانا ہے۔ اگر انسان کے دل کی آنکھیں بند ہو گئیں تو پھر وہ حق سے نہیں، اللہ سے دور ہو گیا، حق سے دور ہو گیا۔ صحیح بات ہے۔ لہذا یہاں پر یہ ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان بصیرت کو جو حاصل کرے، وہ دین میں ہر قسم کی بصیرت کو حاصل کرنا ہے تو حقیقت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ حاصل کرنا ہے، یعنی دل کے ذریعے، نہ یہ کہ فقط ہم نے سطحی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہی ہمارا۔ یہ جذبات ہوتے ہیں، جذبات سے اہل بیت کا دین نہیں سمجھ میں آتا ہے، صحیح، بلکہ بصیرت سے انسان دل کی توجہ کے ساتھ اپنے قلب کو حاضر جان کر دل سے اس بات کو سمجھے، یہ جو دل کی آنکھیں ہیں۔ اور جس وقت پوچھا گیا جی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ نے اسے دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا انی لم اعبد رب لم ارہ، میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے نہیں دیکھا۔ اب کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی کیا واقعاً مولا کائنات نے ان آنکھوں سے خداوند عالم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ مذہب اہل بیت خود ائمہ اطہار کی حدیثوں کے مطابق ہمارا مستحکم مسلم عقیدہ یہ ہے کہ خدا جسمانیات سے منزہ مبرہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر علی علیہ السلام نے کیا دیکھا ہے؟ ضرور سوال ہوا ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ اس کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، جی بلکہ ابصار سے دیکھا جائے گا۔ کون سے ابصار؟ جو دلوں کی آنکھیں ہیں، یہی بصیرت، دل کی آنکھوں سے، یعنی مولا متقیان جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں ان کے دل کی آنکھوں نے اس خدا کے دیکھا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہم سب جو ان کے قدم پر
چل رہے ہیں، جو ہم ان کے قدم پر قدم رکھ رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اصول دین کو ہم اپنی عقلی دلیلوں سے، اپنے دل میں لگنے والی دلیلوں سے حاصل کریں اپنے دین کو، جی، اور فروع دین میں جو ان کی حدیثوں کے ذریعے مجتہدین مرجع تقلید جو ہم کو اپنی باتیں، اپنے حکم، اپنے فتوے کے ذریعے بتا رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کو جی، اس پر عمل کریں۔ بصیرت دین جو یہاں پر مراد ہے وہ یہی ہے۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ پروگرام تعقیب نماز صبح کی دعا یہیں مکمل ہو جائے، مگر 2 سوال اور ہیں جس کے جواب بہت اہم ہوں گے، تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي